اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں طہارت، پاکیزگی اور صفائی کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی طہارت، پاکیزگی یعنی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا موضوع بھی ہے طہارت اور پاکیزگی۔ باب چہارم، طہارت اور پاکیزگی۔ تو آتے ہیں اپنے سبق کے موضوع کی طرف۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم دو چیزوں کو دیکھیں گے، طہارت کے معنی اور نمبر 2 طہارت شریعت کی اصطلاح میں۔ نمبر 1 طہارت کے معنی اور نمبر 2 طہارت شریعت کی اصطلاح میں۔ طہارت کے معنی پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کے ہیں۔ طہارت کے معنی ہے پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کے ہیں۔ اس کے بعد طہارت شریعت کی اصطلاح میں۔ شریعت کی اصطلاح میں طہارت سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں سے خود کو پاک رکھنا ہے۔ طہارت شریعت کی اصطلاح میں طہارت سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں سے خود کو پاک رکھنا ہے۔ یہ ہوا طہارت کے معنی اور طہارت کا مفہوم شریعت کی اصطلاح میں۔ اس کے بعد چلتے ہیں طہارت کی اقسام۔ ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ ہے طہارت کی اقسام۔ طہارت کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 جسمانی طہارت اور نمبر 2 باطنی طہارت۔ نمبر 1 جسمانی طہارت۔ جسمانی طہارت کا مطلب ہے یعنی بدن کو نجاست سے پاک رکھنا۔ بدن کو نجاست سے پاک رکھنا۔ طہارت کی دوسری قسم ہے باطنی طہارت۔ باطنی طہارت سے مراد یعنی اپنے باطن کو شرک، بد اخلاقی اور ہر قسم کے ناپسندیدہ خصائل سے پاک رکھنا، ہر قسم کے ناپسندیدہ عادات سے پاک رکھنا۔ یہ ہوا باطنی طہارت۔ نمبر 1 جسمانی طہارت۔ جسمانی طہارت میں یہ ہے کہ ظاہری طور پر بدن کے اوپر کوئی نجاست نہ لگی ہو، یعنی لباس پاک صاف ہو، جسم پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہوں۔ اور نمبر 2 ہے باطنی طہارت، یعنی اپنے باطن کو شرک، بد اخلاقی اور ہر قسم کے ناپسندیدہ خصائل سے، عادات سے پاک رکھنا۔ یعنی انسان
کے اخلاق اور افعال، اسی طرح انسان کے خصائل، عادات، یہ ساری چیزیں پاک ہوں۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، قرآن پاک کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ قرآن پاک کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ تو اس میں قرآن پاک کی روشنی میں طہارت کی اہمیت، قرآن پاک کے اندر متعدد آیات کے اندر، بہت سی آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے طہارت و پاکیزگی اور صفائی کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1 ہمارے پاس آیت ہے جو کہ آپ کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے اور یہاں بھی میں نے لکھی ہوئی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آیت نمبر 1، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ ان اللہ، ترجمہ دیکھیں، سماعت کریں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، پسند کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں، التوابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور اسی طرح اللہ پسند کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں، المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو۔ کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو، آپ میرے ساتھ پڑھیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت کریمہ کو میرے ساتھ مل کر پڑھیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے پاک صاف رہنے والوں کے متعلق ذکر کیا اور فرمایا واللہ یحب المتطہرین۔ میرے ساتھ مل کر بولیں، واللہ یحب المتطہرین۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے اور اس کا ترجمہ اور مفہوم واللہ، اور اللہ تعالی، واللہ، اور اللہ تعالی، یحب، پسند کرتا ہے، یحب، دوست رکھتا ہے، المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ یہ ہوا ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 3، قرآن پاک کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ قرآن پاک کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ اور اب آگے چلتے ہیں، قرآن پاک کے بعد حدیث کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفائی کو خود بھی پسند کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی صفائی، طہارت، پاکیزگی کی تاکید فرماتے تھے۔ تو حدیث مبارکہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ میرے ساتھ حدیث پڑھیں، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، جس کا ترجمہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طہارت، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پاک صاف رہنا، طہارت کو اختیار کرنا اور پاک صاف رہنا یہ مومن کے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ ہے طہارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ طہارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طہارت کے متعلق کیا طرز عمل تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر طہارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک اور صحابہ کرام کو بھی پاکیزگی کی تاکید فرماتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اور داڑھی کے بال صاف ستھرے اور خوبصورت رکھنے کے لیے ان میں باقاعدگی سے کنگھی کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیشہ سادہ صاف اور ستھرے کپڑے زیب تن فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے وضو میں مسواک کرتے تھے تاکہ دانت بھی صاف ہوں، منہ بھی صاف رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا تاکہ ان کی ناخوشگوار بو کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے بھی پاک صاف تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین و تاکید فرماتے تھے۔ تو یہ ہوا آج کا ہمارا سبق طہارت اور پاکیزگی۔ آتے ہیں سبق کا خلاصہ۔ سبق کے خلاصے کی طرف ہم نے آج کے سبق میں کیا کیا چیزیں ذکر کیں، کون کون سی چیزیں ہم نے پڑھی، ان میں نمبر 1 طہارت کا معنی و مفہوم۔ طہارت کا معنی و مفہوم۔ تو طہارت کے معنی و مفہوم، طہارت کا کیا معنی پڑھا ہم نے؟ طہارت پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کو کہتے ہیں۔ طہارت کا معنی، طہارت کے معنی پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ طہارت کا مفہوم۔ طہارت شریعت کی اصطلاح میں ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں سے خود کو پاک صاف رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا طہارت کی اقسام۔ طہارت کی اقسام۔ تو طہارت کی کتنی قسمیں؟ 2۔ طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1 جسمانی طہارت، نمبر 2 باطنی طہارت۔ نمبر 1 جسمانی طہارت۔ جسمانی طہارت سے مراد یعنی بدن کو نجاست سے پاک رکھنا، بدن کو نجاست سے پاک رکھنا۔ اور دوسرے نمبر پہ باطنی طہارت، یعنی اپنے آپ کو، اپنے باطن کو شرک، بد اخلاقی اور ہر قسم کے ناپسندیدہ خصائل سے پاک رکھنا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا طہارت قرآن کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ اس کے اندر ہم نے 2 آیات پڑھی۔ نمبر 1 پہلی آیت ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آپ میرے ساتھ پھر دوبارہ سے اس آیت کریمہ کو دہرائیں۔ ان اللہ
युहिब्बु तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। और इस आयत करीमा का तर्जुमा भी हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। बेशक, दोबारा से इसी आयत करीमा का तर्जुमा, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। इसी तरह दूसरी आयत करीमा भी पढ़ी हमने, कुरान की रोशनी में तहारत की अहमियत, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। इस आयत करीमा का तर्जुमा, अल्लाह ताला पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। उसके बाद 5वें नंबर पे हमने पढ़ा तहारत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल। इससे कबल तहारत हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी के बाद तहारत को हमने जिक्र किया हदीस की रोशनी में। तो हदीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूरु शतरुल ईमान। मेरे साथ ये हदीस मिल के पढ़े, अत्तुहूरु शतरुल ईमान, अत्तुहूरु शतरुल ईमान। तर्जुमा, तहारत ईमान का हिस्सा है, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। उसके बाद आखिरी पॉइंट हमारे पास तहारत और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहारत के मुताल्लिक तर्ज अमल क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ज़ाहिरी एतबार से और बातिन के एतबार से पाक साफ थे और सहाबा कराम को भी इसकी ताकीद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर और दाढ़ी के बाल साफ सुथरे और खूबसूरत रखने के लिए उनमें बाकायदगी से कंघी करते थे। दूसरा पॉइंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाने से पहले और बाद में हाथ धोते थे। तीसरा पॉइंट, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू में मिसवाक फरमाते थे ताकि दांत और मुंह साफ रहें। ये था सबक का खुलासा। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क, आपका होमवर्क आज का ये है कि आपने इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से खूबसूरत करके ज़हन नशीन करके आपने कापी के ऊपर लिखना है। ये जिस तरह मैंने पॉइंट्स की सूरत में लिखा है, इसी तरह आप भी पॉइंट्स की सूरत में खूबसूरत करके आप लिखेंगे। ये पेज नंबर 1 जो कि पहले आपके सामने ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई, मौजू तहारत और पाकीज़गी, फिर तहारत के मानी, फिर तहारत शरीयत की इस्तिलाह में, फिर तहारत की अक़साम, नंबर 1 जिस्मानी तहारत, नंबर 2 बातनी तहारत, फिर उसके बाद था कुरान पाक की रोशनी में तहारत की अहमियत, कुरान पाक की रोशनी में तहारत की अहमियत के बाद था हदीस की रोशनी में तहारत की अहमियत, फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट था तहारत और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल। और आखिर में ये सबक का खुलासा आपके सामने 1 2 3 4 5 5 पॉइंट है आपके पास। तहारत का मानी मफ़हूम, तहारत की अक़साम, तहारत कुरान की रोशनी में, तहारत हदीस की रोशनी में, तहारत और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल खूबसूरत करके आपने ज़हन नशीन करके आपने अपनी कापी के ऊपर लिखना है। और लिखने के बाद आपने पिक्चर बना के मुझे
سینڈ کرنی ہے۔ بہت اچھے سے امید کرتا ہوں عزیز طلبہ آپ بہت اچھے سے خوبصورت کر کے اچھے سے ذہن نشین کر کے آپ کاپی کے اوپر لکھیں گے اور پھر مجھے پکچر بھی سینڈ کریں گے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔